اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سے قبل کہ آغا کا استقبال کریں، ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہے، اور آپ تمام کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے پیش کرتا ہوں میں، اس امید کے ساتھ کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کا ہم حق ادا کر سکیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہوئے ان سے درخواست کریں گے کہ ماہ مبارک کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تاکہ اس کے بعد ہم سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ، آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ جی، آپ کی خدمت میں بھی میں ماہ مبارک اور ماہ سیام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چند مختصر باتیں کیونکہ ماہ مبارک رمضان اپنی ابتدا میں ہے عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں جو تصور ہے ماہ مبارک رمضان کا، وہ رمضان اور روزہ یہ دونوں کو ملا کر کے ہے، جی، جبکہ حقیقت امر کچھ یہ ہے کہ رمضان ایک الگ چیز ہے اور روزہ ایک الگ چیز ہے۔ روزہ انسان سال میں دیگر ایام میں اور دیگر مناسبات پہ رکھ سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے ایام ہوتے ہیں، ایسی مناسبتیں ہوتی ہیں جہاں پر روزہ رکھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر روزہ بہرحال فرض ہے کہ اس ایام میں اگر کوئی انسان صحیح و سلامت ہے اور اس کے اوپر کوئی سفر یا کوئی بیماری عارض نہیں ہے تو وہ روزے کو بہرحال اس مبارک مہینے میں رکھے۔ لیکن یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ سفر میں ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ وہ بیچارے محروم ہو گئے اس چیز سے، یہ شاید مناسب نہ ہو۔ جبکہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور پروردگار نے اس مہینے میں یہاں تک کہ سونے کو بھی عبادت قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ مہینہ ایک الگ برکت رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس سے زیادہ فیضیاب ہوں۔ شاید ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو روزہ رکھنے کا اس میں موقع نہ مل سکے، تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں تو بھی وہ ٹیکنیکلی اطاعت الہی میں نہیں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تمہیں نہیں رکھنا ہے، تو اگر ہم سے کہہ دیا کسی کام کو نہیں کرنا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس امر کو اور اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں رکھنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں مجھے روزہ رکھنا ہے، تو کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ شاید یہ بجائے اس کے کہ یہ عبادت الہی ہو، شاید معصیت الہی ہو جائے کہ آپ کو منع کیا گیا ہے اور آپ وہ کام کرے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا دونوں ہی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنے وظیفے کو خود معین کریں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اور اگر ہم رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، اور اگر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، تو سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نہ رکھنے کے لیے، تو ڈاکٹر ہمارے لیے بہرحال اس طرح سے حجت نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا کھائیے، 5 دن کا کورس ہے، اور تیسرے دن ہی جب ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو وہ 2 دن کی دوا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ایک خاص باکس پایا جاتا ہے جس میں ہماری بچی ہوئی دوائیں ہوتی، اس امید میں کہ اگر دوبارہ خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو گئی تو یہ کھا لیں گے۔ تو وہ باکس اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ڈاکٹر کی اتنی ہی سنتے ہیں جتنی ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ جیسے ہی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے ویسے ہی ہم ڈاکٹر ہو چاہے حکیم ہم اس کی سننا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں رکھنا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں،
تب آپ مت رکھیے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مت رکھیے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کے اوپر روزہ بہرحال فرض ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اگر اجازت تو بسم اللہ. شروع کریں. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شفیع سری نگر سے. میرا سوال اس طرح ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کہاں مدفن ہے؟ اس کا صحیح جواب دے دیجیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جی. کی قبر مبارک کہاں ہے؟ آپ کی وفات کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ابوا جو کہ مدینے اور مکے کے درمیان میں ہے جی. وہاں پر آپ کی وفات ہوئی، اور ابتدا میں کہا جاتا تھا کہ آپ کی قبر بھی وہیں تھی، لیکن بعد میں اس قبر کو منتقل کر کے مسجد النبوی میں پہنچا دیا گیا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جس طرف گنبد نبوی ہے، جو مسجد نبوی کا جو ہرا والا گنبد ہے، گنبد خضرا جسے کہا جاتا ہے، اس سمت میں اگر ہم سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ میں اگر گنبد ہے تو لیفٹ سائڈ میں تنہا ایک مینار ہے جی. جس کا سٹرکچر باقی تمام میناروں سے الگ ہے، اور اس کے اوپر ہرے رنگ کی علامت ہے، چونکہ وہ تنہا ایک آٹومن امپائر کی علامت کے طور پر وہ ان کی خاص ایک آرکیٹیکچر ہوتا تھا. جی. تو وہ ایک تنہا مینار ہے جو باقی تمام میناروں سے الگ ہے. اس مینار کے نیچے کہا جاتا ہے کہ آپ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر مبارک ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں سری نگر سے دہلی جانا ہے ماہ سیام میں. کیا ہم اس روز روزہ رکھ سکتے ہیں؟ 12 بجے فلائٹ ہے سری نگر سے دہلی، اور ہم دہلی 4 بجے 4:30 بجے پہنچیں گے. ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک میں سفر کر رہے ہیں سری نگر سے دہلی. جی. 12 بجے وہاں سے فلائٹ ہے، جی. 4:30 بجے تک دہلی پہنچے گی. جی. اس حالت میں ان کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ دیکھیے، یہ سوال بہت آسان ہے اور اس کا ایک جملے میں جواب بھی ہے. جی. لیکن میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنز ممکن ہے کہ ذہن میں آئے وہ بھی کلیئر ہو جائے. اگر کشمیر میں 12 بجے زوال ہوتی ہے جی. تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ٹیکنیکلی آپ کا جہاز اگر زوال کے بعد پرواز کرتا ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہے، جی. اور آپ افطار کے لیے انتظار کریں، اور جب غروب ہو جائے دلی میں تو اس کے بعد آپ افطار کریں. اب یہاں پہ سوال جو دوسرا اکثر لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے کہ آ جائے کہ آج تو مجھے جانا ہی ہے اور سفر میں روزہ ہوتا نہیں ہے، جی. میری فلائٹ صبح میں 10 بجے ہے، جی. اور زوال کے بعد اگر فلائٹ ہوگی تو مجھے پتا ہے کہ مثلا روزہ رکھنا ہے. جی. کیونکہ زوال سے پہلے ہے اور سفر میں جانا ہے تو مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتہ کہاں ہے میرا. جی. تو اگر میرا سفر زوال سے پہلے ہے جی. تو جب تک کہ میں شہر کے حدود شرعی سے باہر نہیں نکل جاتا ہوں، یعنی جی. حد ترخص سے باہر نہیں چلا جاتا ہوں، جی. تب تک مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کچھ کوئی چیز کھاؤں. کھاؤں، جی. بھلے ہی باہر بہت واجب ہو، بھلے ہی میری جہاز جو ہے ایک ایسی جہاز ہے جو زندگی میں کبھی لیٹ نہیں ہوئی. جی. لیکن جب تک آپ اس حد ترخص سے باہر نکل نہیں جاتے ہیں تب تک آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. جی. بھلے ہی آپ کا سفر 100% شور ہے، سب کچھ اپنی جگہ پہ الائنڈ ہے، سب کچھ ہے. جی. ہو سکتا ہے کہ جہاز کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری کوئی پرابلم آ جائے جس کی وجہ سے آپ سفر پہ نہ جا سکیں. جی. لہٰذا جو ناظرین بھی ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں کہ حدود شہر سے باہر چلے جائیں. جی. جب وہ حدود شہر سے باہر چلے گئے زوال سے پہلے تو اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں. شکریہ آقا. ان کا دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. میں سید ساجد حسین جے پور راجستھان سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب و جاوید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ باخیریت ہوں گے. نماز کے بعد ہم حفاظت امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر خطبہ کے بعد امام جماعت کے مطابق اس میں امام زمانہ خود ہماری حفاظت کرتے ہیں. میرا یہاں سوال ہے کہ کیا امام زمانہ کی حفاظت کے لیے دعا کرنا صحیح ہے؟ جواب ضرور دیں گے. میرا دوسرا سوال ہے کہ افطار مغرب کی نماز کے بعد کرتے ہیں جبکہ افطار کا وقت مغرب کی نماز کے پہلے کا ہے. ایسی حالت میں مغرب کے بعد افطار کرنا صحیح ہے؟ جواب ضرور دیں گے. خدا حافظ. ہم
حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے جو حفاظت کی دعا کرتے ہیں جی، اس کی کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں یہ خود معصوم کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، جی یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی سلامتی کے لیے اور ان کی ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں. جی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی انوکھی چیز کر رہے ہیں جی. کہ مطلب نہیں کرنا چاہے تو مولا کی حفاظت میں اور خدا کی حفاظت میں ہی ہے، نہیں، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جن میں سے یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت اور سلامتی کی دعا کرتے رہیں. جی. دوسرا سوال جو ہمارے بھائی نے پوچھا، افطار کا وقت صحیح کیا ہے جی. شرعی؟ جی دیکھیے، ہمارے یہاں نہ روزہ بند ہوتا ہے نہ روزہ کھلتا ہے. جی ٹائم ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے تو کھل جاتا ہے. جی. آپ کھائیں یا نہیں کھائیں؟ کھائیں یا نہیں کھائیں، جی یعنی ہم کھولتے نہیں ہیں، جی. وہ خود بخود کھل جاتا ہے. جی یعنی اب آپ آزاد ہو گئے ہیں کھانے پینے کے لیے. جی جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے، جیسا کہ بھائی نے کہا ہمارے، جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے ویسے ہی اب آپ ایلیجبل ہیں کہ آپ جو بھی چاہیں کھا سکتے ہیں. جی. اب یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ نماز سے پہلے کھا لیں پھر نماز پڑھیں، یا آپ نماز پڑھ کے کھا لیں، دونوں ہی طریقہ صحیح ہے. البتہ یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر ہم افطار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ہوگی اس کے بعد افطار ہوگا، جی اور ہم لوگ کم از کم جہاں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ مکان چھوٹے ہوتے ہیں. جی. ایسی جگہ کے لیے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ جگہ چھوٹی ہو اور یہ خطرہ ہو کہ بھائی 20 آدمی ہیں بلائے گئے ہیں جس میں 6-7 آدمی نماز پڑھ سکیں گے جماعت سے اور باقی سارے لوگ کھڑے رہیں گے، ایسی جگہ کے لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے نماز کو افطار کے بعد رکھیں. جی. کیونکہ یہ بعض لوگ تھوڑا سا اس میں شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں نماز تو اول وقت ہوتی ہے، جی. نماز اول وقت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک استثنائی طور پر ایکسیپشنل طور پر یہ کہا گیا ہے کیونکہ باقی لوگوں بھی کھڑے ہوئے ہیں جی. اور آپ کی یہ ضد کی مثلا میں نماز اول وقت ہی پڑھتا ہوں، ممکن ہے کہ باقی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب ہم تو بنا نماز پڑھے پڑھ رہے ہیں، جی. کیا کہیں گے لوگ اور کیا سوچیں گے لوگ. تو بجائے اس کے کہ دونوں لوگوں کے ذہن میں اس طریقے کے خیالات پیدا ہوں، بہتر یہ ہے کہ معصوم خود فرما رہے ہیں جی. کہ جہاں پر سب کے پڑھنے کا انتظام نہیں ہے وہاں پر آپ افطار کے بعد فرادہ نماز لیکن پڑھیں. شرط یہ ہے کہ وقت جب ہو جائے اس کے بعد ہی ہاں ہاں وقت سے پہلے، قبل از وقت نہیں کریں. جی 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 قبل از وقت نہیں ہو جی. سکتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی، جاوید بھائی، ایک شخص ہے جو کوما میں ہے یا اگر جیسے الزائمر کی بیماری ہے تو وہ ایک جسٹ لائک ویجیٹیبل کی طرح ہوتا ہے، یعنی اسے خود کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، نہ وہ خود سے نماز پڑھ سکتا نہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو کیا اس کی حیات میں ہم اس کے بہاف پہ نماز، اس کی قضا نماز یا نماز اس کی جو پڑھتے ہیں مرنے کے بعد میں وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہے اس کی؟ پلیز میرے اس سوال کا جواب دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. نہ صرف یہ کہ کوما میں ہو یا جی. کسی مرض میں ایسا ہو یا سکرات میں ہو، جی زندہ ہے ابھی، چاہے برین ڈیڈ ہو جی کسی طرح سے بھی، لیکن زندہ ہے، جی جی کلینکلی زندہ ہے، صحیح. تو کیا ایسے شخص کے لیے اس کی زندگی میں اس کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز واجب کس پہ ہے. جی. بچے بھی زندہ ہیں لیکن ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے شریعت نے کچھ ایسے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ نماز واجب ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ جیسے رمضان ہے کہ روزہ واجب ہے لیکن کچھ لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے، جو سفر میں ہیں اور جو مثلا مریض ہے. اسی طریقے سے نماز واجب ہے لیکن جو سن بلوغ پہ نہیں پہنچے ہیں، یا چونکہ بلوغ بھی جو ہے، جو میچورٹی جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ایج اتنی ہو کہ آپ کو کہا جائے کہ بالغ ہو گئے ہیں. ایک آپ کی جو ہے انٹلیکچولی یعنی بلوغ عقلی، بلوغ فکری، بلوغ سیاسی، ہر طریقے کے بلوغ ہوتی. یہاں پاس جو ہے وہ واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہے کہ ایک آدمی 15 سال سے بڑا ہو، ظاہر سی بات ہے ضعیف آدمی ہے تو 15 سال سے کیا 55 60 65 سال کا ممکن ہے کہ ہو گیا ہو، لیکن اگر بلوغ عقلی یعنی اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو ایسے آدمی کے اوپر تو واجب نماز واجب ہی نہیں ہے کہ جس کی عقل کام نہیں کرتی. جیسے دیوانوں کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی یا یہ جو مکلف تھا کل تک اس کے اوپر نماز واجب تھی اور نماز پڑھ رہا تھا، آج چونکہ اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے، اس کے اوپر مینٹلی انسٹیبل ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر ممکن ہے کہ نماز واجب نہ ہو. اگر اس کو یاد دلا، مثلا الزائمر جیسے ہے، الزائمر والا بھول جاتا ہے
اگر اس کو یاد دلایا جائے کہ ارے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اتنا زیادہ بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ بھول رہا. کچھ ہوتے ہیں کہ جو بہت ان کے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے لیکن اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوتی ہے. تو اگر ابتدائی دور کا بیمار ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھول جا رہا ہے اور اس کو یاد دلانے پہ وہ نماز پڑھ لے گا خود سے، تو بھی اس کے اوپر نماز واجب ہے. لیکن بالکل انسٹیبل ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نہ صبح کا نہ شام کا، نہ یہ پتہ ہے کہ کیا بول رہا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی عقلی طور پر ان کی عقل ضائع ہو چکی ہے. اب دوسرا سوال کہ اگر ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے بیڈ ریڈن ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی واجب عمل جس کی قضا ہو سکتی ہے، جب تک کہ انسان خود زندہ ہے اس کی نیابت میں کوئی بھی دوسرا آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا سوائے حج کے. حج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تنہا یہ واجب ہے کہ جہاں پر ایک آدمی ایسا ہے جس کو پتا، کیونکہ وہاں پہ بھی شرط یہی ہے کہ استطاعت جو ہے وہاں پہ مالی ہونا چاہیے، جسمی ہونا چاہیے اور راستہ بھی ہونا چاہیے. تمام چیزیں اگر فراہم ہے تو کر سکتا ہے، یعنی پیسہ ہے، ٹکٹس اویلیبل ہیں، جا سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جسمانی طور پہ معذور ہے کہ وہ خود سے اپنے تمام ارکان کو نہیں کر سکتا ہے. ایسا آدمی کہ جس کو جو جسمانی طور پہ معذور ہے، ڈسیبل ہے، اور وہ اپنے ارکان نہیں کر سکتا ہے، بشرطی کہ یہ بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کہا جائے کہ آج بیمار ہے تو آج نہیں کر سکتا لیکن کل ٹھیک ہونے کی امکان ہے، تو جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کرے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں مثلا لیٹ 70s میں اور 80s میں ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ اب ان کی طبیعت جو ہے روز بروز ڈیٹوریٹ ہوگی، خراب ہوگی، اس سے بہتر ہونے والے نہیں. ایسے آدمی اگر کے اوپر اگر حج ہے تو یہ اپنی حیات میں حج کسی نائب کے ذریعے سے کر سکتا ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو سلام عرض. میں سسٹر سنبل سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لڑکی پرماننٹ کام کرتی ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، اس کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ اس کا فطرہ ہمیں اپنے حساب سے دینا ہے یا اس لڑکی کے گھر والوں کے حساب سے؟ اچھا، خدا حافظ. یہ فطرہ چاہے ان کے گھر میں جو پرماننٹ میڈ ہے وہ مسلمان ہے، غیر شیعہ ہے، چاہے اگر غیر مسلم بھی ہے، ہندو ہے یا اور کسی قوم کی، اور اگر پرماننٹ ہیں ان کی یہاں تو اس کا فطرہ کس پہ واجب ہے اور کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ اگر کوئی خادم، جیسے ہمارے گھر پہ کوئی میڈ ہے یا ہمارا کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی باغبان ہے جس کا رہنا کھانا پینا ساری چیزیں ہمارے ذمے پر ہے، جس کے ہم ٹیکنیکلی کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ایسے لوگوں کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. گویا جسے ہمارے یہاں فقہی زبان میں نانخور کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے گھر کی روٹی کھانے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایسے افراد کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے. اب یہ مسلمان ہو، اہل سنت میں سے ہو، غیر مسلمان ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ ہمارا نانخور ہے تو ہمارے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے. اچھا، ایک چیز انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے حساب سے ہوگی کہ ان کے گھر کے حساب سے. حساب سب کا برابر ہوتا ہے، یعنی اگر فطرے کی جو مقدار ہے یا جو قیمت ہے، جو رقم ہے جو معین کی جاتی ہے، وہ سب کی برابر ہوتی ہے. صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ممکن ہے کہ اپنے گھروں پر روٹی زیادہ کھاتے ہوں، تو ان کا حساب جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے آٹے کے حساب سے وہ اپنے فطرے کو دیں. کچھ گھروں میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے تو وہ اپنا فطرہ چاول کی قیمت کے حساب سے وہ ادا کریں. بہتر یہ ہے کہ جو مقدار فطرہ ہے اس سے بڑھا کر کے دے، احتیاط کی بنیاد پہ. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں. عرض یہ کرنا تھا، کیا رمضان کے دوران عمرہ حج کے برابر ہے؟ اس کی پلیز وضاحت کر دیں. ماہ مبارک رمضان میں عمرہ جو ہے کہ حج کے برابر ہے؟ بعض روایات میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ماہ مبارک رمضان میں عمرہ انجام دیتے ہیں اس کا ثواب حج کے برابر، حج کے برابر نہیں ہے. 20 عدد آٹو اگر ہم خریدتے ہیں 2 لاکھ روپے کا ایک، تو وہ ہو جاتا ہے 40 لاکھ روپے. تو کیا یہ 20 عدد آٹو مرسیڈیز کے برابر ہے؟ نہیں. قیمت میں ممکن ہے کہ برابر ہو جائے، لیکن مرسیڈیز ہے
آٹو رکشا ہے. جی اسی طریقے سے حج کا ثواب ممکن ہے کہ آپ کو عمرے کی صورت میں مل جائے، لیکن حج ہے، عمرہ ہے. اسی طریقے سے جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہر قدم پہ ہزاروں حج کا ثواب ہے. بے شک. تو یہ کہیں الحمدللہ ایک واجب تھا ہم نے 1000 کر لیا ہے، جی جی نہیں، ثواب آپ کو ملا ہے، جی. لیکن ابھی بھی آپ کے اوپر اگر آپ مستطیع ہیں تو حج آپ کی گردن پر واجب ہے، آپ کو اسے انجام دینا. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. ماہ سیام بہت بہت مبارک ہو تمام عالم اسلامی بھائی بہنوں کو. سوال کیا ہے کہ روزے کو باطل کرنے والی کتنی چیزیں ہیں اور وہ کون سی چیزیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہے. سوال: غسل ارتماسی روزے کی حالت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 4: سفر 10 دن کا ہے، وہاں کیا روزے کا کیا حکم ہے؟ اور سوال کیا ہے کہ کثیر سفر جیسے موٹر ڈرائیور، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کو میں خود توضیح المسائل کی روح سے ہی پڑھ دوں، اور میں چاہوں گا کہ آج کل بہت ایزیلی اویلیبل ہے فونز پر اور انٹرنیٹ پر ایپس موجود ہیں جہاں پہ آپ تمام چیزیں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا، آج کل ہمارے جو نئی جنریشن ہے، جو پہلے زمانے میں ہم لوگوں کا جو دور تھا وہ گوگل والی جنریشن تھی، جی آج وہ چیٹ جی پی ٹی والی جنریشن ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی والے تھوڑا سا ہوشیار رہیں، کیونکہ گوگل والے پھر بھی تھوڑا محنت کرتے تھے، 2-4 ویب سائٹ کھولنی پڑتی تھی. جی چیٹ جی پی ٹی پکا پکایا دے دیتی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنا اس نے بتا دیا یہ سب صحیح ہے. جی اور اس حد تک اس کے اندر ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک نئی آیت بھی بنا کے دے دیتا ہے، جی لگتا ہے کہ بڑی شاندار آیت ہے، جی اور آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے تو وہ آیت ملے گی بھی نہیں. بعض موقع وہ احادیث پیش کر دے گا کہ جس کا ریفرنس تو دے گا لیکن حدیث نہیں ملے گی. جی. تو اس چیز سے تھوڑا سا احتیاط کریں، ریفرنسز ضرور چیک کریں، خاص طور سے حالت سیام میں، جی حالت سیام میں، حالت روزے میں، جی اور خاص طور پہ فقہی مسائل اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جہاں کا سورس دیا ہو اس کو جا کر کے وہاں سے ضرور چیک کریں، جی تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یقین کر لیجئے جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی، اور بعد میں پھر خدا نخواستہ کسی غلط مسئلے کو سیکھ کر کے غلط طریقے سے عمل نہ کر لیجئے. تو مسئلہ نمبر 1551 جہاں پر 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، جس میں کھانا پینا، جمع، استمنا، اور اللہ اور رسول کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنا جو جھوٹی ہو. جی. اس کے بعد آغا سستانی فرماتے ہیں کہ غبار کا حلق میں جانا. اچھا، یہ غبار کا مطلب ہوتا ہے دھول کا حلق میں جانا. جی. یہ اور پرفیوم جیسے کبھی ہم نے لگا لیا، جی. تو اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں پرفیوم نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کی اسمیل منہ میں چلی جاتی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی. کیونکہ جو ڈیوڈرنٹ وغیرہ یا جو پرفیومز ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم جسم پہ لگاتے ہیں، اور اس میں سے جو خوشبو نکلتی ہے جی. وہ گیس کے فارم میں ہوتی ہے، جی. یا ڈیوڈرنٹ جو ہوتا ہے وہ گیس کے فارم میں ہوتا ہے. اگر وہ آپ نے انہیل بھی کر لیا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ گیس کی فارم میں ہے. جی. اور ایک بہت اہم گیس ہے جس کو ہم انہیل کرتے ہیں جسے کہتے ہیں آکسیجن. جی. اگر گیس کا انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا جی. تو آج تک شاید ہی کوئی پیدا ہوتا جو روزہ رکھ پاتا. جی. اسی طریقے سے جو استھما کے پیشنٹس ہیں وہ اگر چاہیں اپنا پمپ یوز کرنا، چونکہ وہ بھی فارم آف گیس ہوتا ہے، تو وہ بھی روزے کی حالت میں بتا رہا ہوں، جی. وہ اپنا استھما کا پمپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گیس کے فارم میں ہوتا ہے. جی. اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ لکوڈ اس میں نہ ہو، اب کوئی پیشنٹ بیمار ہو جائے اور اس کو نیبولائز کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو نیبولائز بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی پینے اور کھانے کا مصداق نہیں ہے. غبار کا مطلب یہ ہے کہ گاڑھا دھول، گاڑھا گردہ، یا اگر کچھ لوگ جیسے آٹے کی دکان پہ کام کرتے ہیں تو اگر کسی نے لا کے بوری زمین پہ زور سے پٹکی تو اس میں سے جو آٹا اٹھتا ہے، دھول اٹھتی ہے، وہ غبار ہوتا ہے. وہ سالڈ فارم ہوتا ہے ٹیکنیکلی، لیکن وہ دھول کی شکل میں اڑ رہا ہوتا ہے. اگر وہ حلق میں چلا جائے، تندور وغیرہ میں جو دھواں اور سے غبار، دھواں نہیں وہ دھواں ہے نا. یہ بھی ایک سوال آئے گا، دیکھیے. اچھا، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ غبار نہیں ہے، وہ
دھول کی شکل میں ہے, مطلب گیس کی فارم میں ہے, کائنڈ آف دھواں ہے وہ, اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اذان صبح تک حالت جنابت یا حیض و نفاس میں رہ جائے تو وہ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. کسی سیال چیز کا انما لینا, عمدن قے کرنا, جی بار بار قے کرنے سے, یہ 9 چیزیں ہیں. کھانا پینا چونکہ ایک ساتھ ذکر ہو گیا تھا اس لیے یہ 9 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں, جی مثلا آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگا. دیکھیے بعض چیزیں یہ سب مکروہ ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اکثر یہ سوال آتا ہے اگر ہم نے سر میں تیل لگا لیا, جی منہ چہرے پہ کریم لگا لیا, ہاتھ میں کریم لگا بال لیا, تراش لیے, یہ بھی بال تراش لیے, جی اس ناخن چیز سے- تراش لیے. ہاں ناخن, جی. اس سے 9 چیز جو بیان کر دی گئی. دیکھیے ہر چیز کے باطل ہونے کا جی اللہ نے پیرامیٹر بیان کیا ہے. جی آپ کچھ کھا پی لیں گے تو آپ کا مثلاً روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو آپ کا وضو باقی رہے گا. جی وضو کے باطل ہونے کا طریقہ اور ہے, نماز کے باطل ہونے کا طریقہ اور ہے, روزے کے باطل ہونے کا طریقہ اور ہے. جی تو ہم یہ کہیں کہ ایک چیز کو دوسری جگہ فٹ کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے بیان کر دیا کہ ایسے ٹوٹے گا. اسی طریقے سے بعض چیزیں ہیں جس سے مکروہ ہے, جی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جس میں سے خوشبودار گھاس کا سونگنا, جی خاتون کا مثلاً پانی میں بیٹھ جانا, دانت نکلوانا, جی مثلاً گیلا لباس پہن لینا, کیونکہ اس گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے کیا کیا کہ گیلا لباس پہن لیا, تھوڑا سا خنکی محسوس ہوگی. جی یہ تمام چیزیں ہیں, ان چیزوں سے یہ چیزیں بہرحال مکروہ ہیں. اگر کسی کو دیکھنا ہے اس کی تفصیل, چونکہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہیں, تو مسئلہ نمبر 1627 جی یہ آغا سیستانی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ بھی مل جائے گی, انگلش میں بھی مل جائے گا, اردو میں بھی مل جائے گا. مسئلہ نمبر 1627 یہاں پہ تمام مکروہات کا ذکر کیا گیا ہے. اب تیسرا سوال جو ان کا وہ غسل ارتماسی کے سلسلے میں. غسل ارتماسی کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ غسل ارتماسی کرتے ہیں سوائے آغا سیستانی کے, باقی تمام مراجع یہ کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. جی آغا سیستانی بھی منع کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹے گا نہیں, البتہ مکروہ ہے. تو غسل ارتماسی صرف آغا سیستانی کی جو مقلدین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جی باقی تمام مراجع کے نزدیک جیسے ہی آپ سر پانی کے نیچے لے جائیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جی تیسرا سوال تھا جو کثیر السفر, چوتھا سوال تھا کثیر السفر افراد کے لیے, یعنی جو لوگ ایسے ہیں جو ٹریولنگ کے لیے مجبور ہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. جی پہلی کیٹیگری وہ ہے جو افراد جن کا پروفیشن ہی ٹریولنگ ہے, پائلٹ ہیں, ڈرائیور, پائلٹ, ڈرائیور, ٹرین کے لوکوموٹیو ڈرائیورز, ٹی ٹی, یہ تمام افراد وہ ہیں جن کا کام ہی جو ہے وہ بہرحال سفر کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. تو ان کی ہر جگہ نماز پوری ہوتی ہے, ان کا ہر جگہ روزہ پورا ہوتا ہے. یہ فرسٹ کیٹیگری ہو گئی. سیکنڈ کیٹیگری میں یہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام ٹریولنگ نہیں ہے جی لیکن کام کی ضرورت ٹریولنگ ہے. جی بینک کا مینیجر ہے, علماء ہیں, دیگر افراد ہیں جن کا کام ہے تبلیغ کرنا, آفیسز میں میٹنگز اٹینڈ کرنا, لیکن بزنس مین ہے, لیکن اس کو ٹریول کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ٹریول, ابھی اس کی میٹنگ ایک صبح میں بمبئی میں ہے, شام میں دلی میں ہے, رات میں مثلا دبئی میں ہے, تو اس کا کام ٹریولنگ نہیں ہے لیکن اس کے کام کی ضرورت ٹریولنگ ہے. جی اگر ایسا انسان سال میں 4 مہینے تک یا اس سے زیادہ اگر ٹریول کر رہا ہوتا ہے جی تو یہ بھی کثیر السفر ہے. جی اور آج کل کے دور میں کافی سارے لوگ اس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں, جی تو ان کو ذرا سا خیال رکھنا ہوگا, خود سے وہ کیلکولیٹ کر لیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے. یا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جی جن کو ٹو اینڈ فرو آنا پڑتا ہے, یا بہت سارے ٹیچرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جن کو کنٹینیوسلی کہیں نہ کہیں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ بہت زیادہ حد ترخص سے باہر ٹریول کر رہے ہیں, جی شہر کے باہر سے جا رہے ہیں, تو اگر وہ سال میں 4 مہینے سے زیادہ ٹریول کر رہے ہیں تو بہرحال وہ بھی کثیر السفر ہے. تھرڈ کیٹیگری آتی ہے جو چھٹی منانے بہت زیادہ جاتے ہیں, جی چاہے وہ کام کے سلسلے سے جا رہے ہوں گھومنے یا لیجر مزے کرنے کے لیے جی کہ یار چلو ویکینڈ آ گیا, چلو بسم اللہ 3 دن کے لیے گھومنے چلا جائے. جی یہ جو ٹریول بلاگرز ہیں جی یہ سارے کے سارے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. یا بہت زیادہ جو لوگ ویکیشن منانے جاتے ہیں کہ آج جو ہے دبئی میں ہیں تو کل بالی میں ہیں اور پرسوں کہیں اور ٹہل رہے ہیں,
یہ سارے افراد بھی جہاں جا رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ کہ کسی غیر شرعی کام میں مبتلا نہ ہوں گے، تو وہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پر بھی آپ کی نماز پوری ہے. اگر آپ سیم 3-4 months اگر آپ سال میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کثیر السفر ہے، اور آپ کی ہر جگہ نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ ہے. جی بہت بہت شکریہ. ان کا سوال دیکھتے کیا ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال میری بیٹی کے لیے ہے جو 1 سال سے اسکول جانا اس نے چھوڑ دیا، پڑھائی لکھائی چھوڑ دی، عجیب بے ڈھنگی سی حرکتیں کرنے لگی ہے، اور جب ٹوکو تو کہتی ہے کہ میری مرضی، اور نماز روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، گھر ہی میں رہتی ہے. دوسرا سوال میرا میرے شوہر کے لیے جو مجھ سے دور الگ رہتے ہیں، جو مجھ سے بات تو کرتے ہیں نہ مجھے چھوڑتے ہیں نہ مجھے رکھتے ہیں اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے کہنے پہ ہی چلتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں، لہٰذا میری دونوں پریشانیوں کو صحیح کرنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ دعا بتائیں جس سے میری بیٹی بھی راہ راست پہ آ جائے، پھر سے نماز روزہ اور پڑھائی لکھائی کا دامن تھامے، میرے شوہر میرا کہنا سنیں اور سچائی سے وفاداری سے مجھے آ کے لے جائیں، میرے ساتھ رہیں، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھیں. خدا حافظ. ان کے سوال کو میں ریورس کر دوں، دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں. جی کہ یہ اور ان کے شوہر میں انبن بنتی نہیں ہے جی. کہ شوہر سے ان کا تعلقات صحیح نہیں ہے، جی جس کی بنیاد پر شاید جی کہ جس کی بنیاد پر ان کی صاحبزادی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ پڑھائی میں بھی ان کا دل نہیں لگتا ہے اور جی. نماز روزے سے بھی غافل ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے بالکل آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے کہ ہر فیملی کو دونوں چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جی فادر فگر اینڈ مدر فگر. جی اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک نئے گوشے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ اگر خدا نخواستہ کوئی خاتون جو اپنے 20s اور 30s میں ہے اور اس کا شوہر کسی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ایسی خواتین کو نہیں پوچھا جاتا ہے. جی اور خاص طور پہ اگر ایسی خواتین کے پاس بچے ہوں تب تو اور زیادہ ان کی زندگی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی. ساری زندگی وہ محنت و زحمت و مشقت برداشت کرتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس اولاد کے لیے یہ مشقت برداشت کی گئی تھی، جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ویسے ہی وہ اپنی اماں کی اور اپنی ماں کی جتنی بھی زحمتیں ہوتی ہیں اس کو بھول جاتا ہے. جی کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے اس سوشل ماحول میں، یا کہہ لیجئے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے درمیان میں ہے وہ یہ ہے کہ اب تو شوہر چلا گیا ہے، اب بیچاری کا کیا ہوگا. جی یہ غلط فکر ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو اسلام اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلے کو بیان کر دیتا. جی اسلام نے ڈے 1 سے آنے کے بعد کہا ہے کہ عدت کا جو ایام ہے اس کو آپ آبزرو کریے، اس میں آپ گھر میں رہیے، زینت مت کیجیے، لیکن جیسے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں خود چاہیے کہ اگر ہمارے اطراف میں ایسی کوئی خواہر پائی جاتی ہیں، ایسی کوئی خواتین ہوں، تو ہم ان کو فوراً ان کو کسی دوسرے کے ساتھ اس کا عقد کروا دیں. سوشل اسٹگما جو لگ جاتا ہے نا جی. ہمارے معاشرے میں، یہ بہت عام طور سے بھی ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ. میں اس جی. میں بڑی انٹرسٹنگ بات جانتے ہیں جی. کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ڈیورسی ہیں جی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جی کہ اب یہ تو نہیں پتہ چلتا ہر آدمی صحیح ہوتا ہے، جی کہ ساری غلطی لڑکا کہتا ہے لڑکی کی تھی، لڑکی کہتی ہے لڑکے کی تھی. جی ان کی شادی ہو جاتی ہے جی جس میں 2 کپل جسے کہتے ہیں کپل ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک نیچرل کلامٹی کی وجہ سے، قضاء قدر الہی کی وجہ سے، یا شوہر کا انتقال یا زوجہ کا انتقال، خاص طور پہ میں شوہر کے مسئلے کو اس پیش کروں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ بیوہ ہونے کا جو ٹیگ ہے وہ ہمارے یہاں اور زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی کا طلاق ہو گیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس طریقے کے افراد کی، خاص طور پہ خواتین کی شادی فوراً کروانی چاہیے، کیونکہ وہی مسئلہ جو یہاں پہ بھی پیش آیا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب فیملی میں کوئی فادر فگر نہیں ہوتا ہے، بچے باپ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈر جو ہے وہ بھوت والا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ ڈر جو ہے وہ تقوی الہی والا ڈر ہوتا ہے. میں ہمیشہ تقوی الہی کو اسی چیز سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ وہ خوف جس میں امید پائی جاتی ہے، کہ ہم کو ڈر تو لگتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم کو یہاں سے ممکن ہے کہ سزا مل جائے گی، لیکن امید بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہے وہ یہی پورے کریں گے. خدا بھی یہی کہتا ہے کہ ڈر لگنا چاہیے تم کو ہمارے عذاب سے، لیکن نا امید نہ ہونا، کیونکہ تمہاری ہر چیز کو میں پورا کرنے والا ہوں. تو یہ بیسک مسئلہ یہی ہے. تو میں خواہر سے گزارش کروں گا کہ آپ
زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ذکر یا ودود اس کو دہرائیں نماز کے بعد، یا ذکر یا مانع اس کو دہرائیں، یا تیسری چیز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 تقریباً آخری آیت ہے، جی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ تکرار کریں، پڑھیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کے شوہر کے دل میں وہ دوبارہ سے وہ محبت پیدا کر دے گا، جس سے آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائے، اور آپ کا بھی گھر جو ہے وہ دوبارہ سے جیسا آباد ہونا چاہیے، بہرحال سب کا گھر ویسے آباد ہو انشاءاللہ۔ شکریہ آقا۔ ان کا سوال ہے، دیکھتے کیا ہے۔ السلام علیکم۔ نماز کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ 3 وقت یہ 5 وقت جس کو جیسا وقت ملے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اہل سنت لوگ کی جو مسجد تو خدا کا ہی ہوتا ہے، کسی کا اس میں بندش نہیں، لیکن اہل سنت لوگ 5 وقت اذان ہوتی ہے ان کی مسجد میں، اور شیعہ کی مسجد میں 3 وقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اذان کی وقت کا 3 بار 5 بار کا اس کو وضاحت کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ ان کے سوال میں ہی کچھ تھوڑا تضاد ہے کہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 3 وقت جی میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ 5 وقت اذان کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں نماز کا جو وقت ہے وہ 2 طریقے کا ہے، ایک یہ ہے نماز کا اول وقت، جی ایک ہے نماز کا فضیلت کا وقت، جی بلکہ اس میں ایک تیسرا حصہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک ہے نماز کا اختصاصی وقت۔ جی نماز اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو گئی، ظہر کی مثلا اذان ہوئی اور آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، ویسے ہی جو ہے وہ عصر کا وقت بھی ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں کہ اس وقت سے آپ نماز عصر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو نماز اذان کے فوراً بعد جو وقت ہوتا ہے نماز، مثلا ظہر کی اذان جیسے ہی ہوئی، زوال کا وقت جیسے ہی ہوا، 4 رکعت نماز ادا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے یہ مخصوص وقت ہوتا ہے نماز ظہر کا۔ جی اسی طریقے سے غروب مائنس 4 رکعت، جی غروب سے اب 4 رکعت آدمی کتنی دیر میں پڑھتا ہے؟ کچھ لوگ 4 منٹ میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے 2 منٹ میں پڑھتے ہیں، کچھ 10 منٹ میں پڑھتے ہاں ہیں، کچھ 10 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ جی تو اسی لیے میں نے کہا کہ غروب مائنس 4 رکعت، جی جو 10 منٹ والا پڑھتا ہے تو اس کا آخری کا 10 منٹ، جی اور جو 2 منٹ والا ہے اس کا 2 منٹ۔ جی یہ جو آخر کے جو 2 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے یہ مخصوص ہوتا ہے عصر کا۔ جی اس وقت پہ آپ اگر نماز ظہر پڑھیں گے تو نماز قضا ہو چکی ہے ٹیکنیکلی، اب آپ اس کو پڑھیں گے تو اب جب نماز عصر کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ بھی قضا ہو گئی، جی تو وہ مخصوص وقت ہوتا ہے نماز عصر کا۔ فضیلت کا وقت کیا ہے؟ فضیلت کا وقت وہ ہے جو ہمارے برادران اسلام کے وقت جس وقت نماز پڑھتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ فضیلت کا وقت ہے، اس وقت پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے کہ اذان ہمارے یہاں 3 ہوتی ہے اور برادران اسلام میں 5 ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ نماز کا تو سمجھ میں آتا ہے، جب نماز کا سمجھ میں آ گیا تو آسان ہو جائے گا نا اذان کا بھی سمجھنا، کیونکہ اذان 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ جی ایک اذان ہوتی ہے اذان اعلان، جی کہ بھائی وقت نماز ہو گیا ہے، آئیے نماز پڑھ لیجئے، ہم نے آپ کو بتا دیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں اذان اعلان۔ یعنی جو صبح کی اذان فجر ہوتی ہے ایک دم اپنے وقت پر، دوپہر کی نماز ہوتی ہے مثلا زوال کا وقت جو ہے وہ اذان اعلان کا وقت ہے، اور مغرب کا وقت۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مغرب اور فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ نماز اعلان ہے، اذان اعلان ہے۔ جی ظہر کا جو وقت ہے وہ مسجدوں میں فکس ہے، جی البتہ کچھ جگہ ہے جو اول وقت اذان دیتے ہیں۔ جی یہ جو 1 بجے کا اذان کا وقت فکس ہے یہ اذان اول وقت نہیں ہے، جی یہ اذان جماعت ہے، جی کہ یہ اذان دی جا رہی ہے 1 بجے کہ جماعت شروع ہونے جا رہی ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیا ہے تو ہم عصر میں اذان کس چیز کی دیں گے؟ جی کیونکہ ہماری جماعت تو ہو نہیں رہی ہے۔ جی برادران اسلام میں جو اذان ہوتی ہے وہ اذان جماعت ہے، جی کیونکہ ان کے یہاں اس وقت جماعت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسجد میں ظہر کی الگ اور عصر کی الگ جو اس کا وقت ہے فضیلت ہے اگر اس وقت ادا کریں گے تو آپ بھی اگر دینا چاہیں اذان تو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں دونوں نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ہمارے یہاں عصر کی جب نماز ہی نہیں ہونی ہے تو ہمیں اذان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کس چیز کی اذان دیں گے؟ جب جماعت ہو ہی نہیں رہی تو اذان جماعت تو دینا نہیں، جماعت ہو گئی عصر کی، ہو گئی ہے۔ اور اعلان کی اگر آپ بات کریں تو آپ اعلان کر چکے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم نے نماز پڑھ لی، ختم ہو گئی بات۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میں حسن بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔
میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ نماز شب میں کوئی مولانا کہتا ہے کہ پہلے مرحومین کا نام لے لو بعد میں استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے پہلے استغفار پڑھو بعد میں مرحومین کا نام لو، یہ صحیح مطلب صحیح کیا ہے اس کا، یہ تھوڑا جواب بتا دیجیے گا۔ اور ایک بات اور، یہ ایک سوال اور ہے کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ نماز شب میں نماز وطر یا نماز وطر جو بھی ہے، جی اس میں جو قنوت میں ہم کرتے ہیں، پہلے استغفار کرنا چاہیے، پہلے مرحومین کا نام لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس طرح سے، کچھ کہتے ہیں اس طرح سے۔ دیکھیں، جب بھی کسی مستحب عمل کا ذکر ہوتا ہے وہ آپ کو اختیار ہوتا ہے، جی آپ پہلے نام لینا چاہیں مرحومین کا تو پہلے نام لے لیں، بعد میں نام لینا چاہیں تو بعد میں نام لے لیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم چائے بنا رہے ہیں تو پہلے چائے پتی ڈال دیں کہ پہلے شکر ڈال دیں، جی الٹیمیٹلی وہ چائے بننے والی ہے۔ جی تو یہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے استغفار کرنا چاہیں، بہتر یہ کہ پہلے استغفار کریں، اس کے بعد آخر میں مرحومین کا نام لے لیں۔ لیکن اگر پہلے بھی کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تو کہیں اگر آپ نے مرحومین کا نام نہیں لیا جی تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ جی غسل جمعہ کے بعد میں کچھ غسل ایسے ہیں جیسے غسل جنابت وغیرہ جس کے بعد وضو نہیں ہے، جی لیکن غسل جمعہ اگر کر لیا اور ہم نے اگر وضو بھی کر لیا تو کوئی حرج ہے اس میں؟ جی دیکھیں، غسل کی دو قسم کی کیٹیگریز ہیں، جی ایک غسل جو ہے غسل واجب ہے جی اور ایک غسل مستحب۔ جی واجب غسل جتنے بھی ہیں اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فقط ضرورت نہیں ہے بلکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی مستحب غسل جتنے بھی ہیں، اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے دو قسم کا کہ آپ مقلد کس کے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں جی تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز عیدین کا غسل ہے یا نماز جمعہ کا غسل ہے، جی یہ جو غسل ہیں یہ بدل از وضو بھی ہیں، آپ کو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جی لیکن آغا سیستانی کے علاوہ مثلاً آغا مقام رہبری کے، آغا مکارم کے یا دیگر افراد کے جو مقلدین ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے اس بات پہ قطعی طور پہ یقین ہے آغا خامنائی کے ہاں نماز جمعہ کے لیے یا غسل جمعہ جو کیا جاتا ہے وہ بدل از وضو نہیں ہے۔ جی تو دو ہو گئے، ایک آغا سیستانی ہو گئے، ان کے یہاں آپ غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آغا خامنائی کے یہاں آپ کو بہرحال غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا پڑے گا، غسل جو ہے وہ آپ کے وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں وجےواڑا سے بات کر رہی ہوں، انڈیا سے۔ میرا نام فرحہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساس سسر اور میرے نندا یعنی کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا، ان کے دادا جی کے جائیداد تھا، وہ جائیداد کو بنا میرے شوہر کے مشورے کے میرے سسر نے کیا کیا، ان 3 لڑکیاں ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ 3 بیٹیوں کو دے دیا، یعنی میرے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن یہ خود کچھ بھی پوچھے نہیں دیے بول کے کچھ بھی نہیں پوچھے، لیکن ان کے دل میں تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے بے انصاف نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ نہ ہم سے بات کر رہے ہیں نہ ہمارے بچوں سے بات کر رہے ہیں میرے ساس سسر۔ کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کیا؟ انہیں سب پتا ہے، قرآن کے بارے میں سب پتا ہے، رشتے کیسا نبھانا ہے سب پتا ہے، لیکن خود لگا اگر ہم لوگ ان لوگوں کو پیسے دینے تو وہ بات کرتے ہیں، اگر پیسے نہیں دیے تو بات بھی نہیں کرتے ہیں، اور بچوں کیسے طبیعت کوئی بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہے، ان کے ماں باپ نے ان لوگوں کو بات نہیں کر رہے ہیں، بہناں بھی ان کے دیدیاں بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، صاف رشتہ ختم کر دیا ہے ان لوگوں نے، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو جائیداد کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، کیوں ایسا کرے کر کے ہم نے کسی کو بھی نہیں بولا، لیکن وہ خود بول رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں دیکھ رہا ہے باقی، لیکن ہم لوگوں نے ان لوگوں کے قرضہ بھی ادا کر دیے، جو قرض تھے ان کے ادا کر دیے تھے، جہاں تک ہمارا ہو سکتا تھا اتنی دور ہم نے کر دیا تھا، لیکن اب ہماری حالت ایسی ہے کہ خود کمانا ہے اور خود کھانا ہے، نہ میرے 2 بچے ہیں، 2 بچوں کے نام پہ بھی کوئی بھی جائیداد نہیں ہے، کیا ان لوگوں نے ایسا کر کے ٹھیک کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔
سوال کو مختصر کر دوں، دو حصے ہیں سوال کے. ایک تو یہ کہ ان کے شوہر کے والد کی جائیداد ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے بیٹیوں کو دے دیا، جی تو یہ کیا صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ساس سسر اور ان کی نندوں نے جو ہے قطع تعلق کر لیا، قطع جی صلہ رحم کے بجائے قطع رحم کر لیا ہے. جی. تو یہ دو سوال ہیں. جہاں تک دینے کی بات ہے اپنی جائیداد میں سے، ان کو پورا اختیار ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو دے دیں، پڑوسی کو دے دیں، محلے والوں کو دے دیں، جس کو چاہے وہ دے سکتے ہیں. جی. چونکہ وہ مال ان کا ہے اور ہر آدمی کو اپنے مال پہ پورا اختیار ہوتا ہے جی. کہ یہ چیز میری ہے، میں اس کو جس کو چاہوں گا دے سکتا ہوں. جی. تو یہ اعتراض کرنا کہ میں بیٹا تھا لہذا مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. میراث کے مالک آپ ہیں. جی. جب اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو جاتا تو وہ آٹومیٹکلی آپ اس کے وارث ہونے کی بنیاد پہ آپ اس کے مالک بھی ہو جاتے. لیکن اگر مالک زندہ ہے تو آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ میرا ہے یہ کیونکہ ہم آپ کے بیٹے ہیں. نہیں، اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو آپ اس کے قرض ادا کریں گے کیا؟ آپ جو قرض بھی ادا کریں گے اسی میں سے جو میراث آپ کو ملے گی، ورنہ آپ کہیں گے ہمارے ابا تھے مر کے چلے گئے، ہم کیا کریں، جائیے انہیں سے لیجیے گا. تو جہاں اس طریقے سے آپ نقصان میں جو ہے وہ شریک نہیں ہیں، اسی طریقے سے آپ فائدے میں بھی شریک نہیں ہیں. جب آپ کو میراث مل جائے گی آپ اس کے مالک ہو جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے بانٹ دیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ وصیت کر کے چلے جاتے کہ میری کل جائیداد مثلا 20 لاکھ روپے کی ہے، اس میں سے 19 لاکھ میں اپنی ایک بیٹی کو دیتا ہوں اور 1 لاکھ میں باقی سب بانٹ لینا، تو آپ کو اسی حساب سے ہی عمل کرنا پڑے گا. یہ کہیں گے کہ یہ کیسی ناانصافی، نہیں، ان کا مال تھا جیسے چاہا بانٹ دیا. اگر کوئی انسان بنا کسی وصیت کے مر جاتا ہے، اس کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ وصیت کرتا یا وصیت لکھتا. البتہ مستحب ہے کہ انسان اپنی وصیت کو جو ہے وہ 40 سال کے بعد جب سے زیادہ اس کی سن ہو جائے تو اس کو وصیت کو لکھے اور اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھے. تو اگر وصیت نہیں کی ہے اس صورت میں جو ہے یہ ہوگا کہ میراث تقسیم جب ہوگی تو بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملتا ہے. اب اگر کوئی انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر دے کہ مثلا ہمارا 40واں دھوم دھام سے ہونا چاہیے، اس میں فلاں مولانا کو بلانا چاہیے اور فلاں ڈش بننی چاہیے، اگر اس طریقے کی کوئی وصیت کرے، البتہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اگر ایسی وصیت کر رہا ہے کہ جس میں آپ کو لگے ارے 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 سارا پیسہ تو ان کی 40 میں خرچ ہو جائے گا، تو ایسی وصیت نافذ نہیں ہوگی. یہ وصیت میں صرف اور صرف اس کو پرمیشن ہوتی ہے کہ اگر اپنے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو بھی اس کے پاس ہے اس کا 1/3 کی پرمیشن ہے کہ اگر اس کے پاس مثلا 30 لاکھ ہے تو وہ 10 لاکھ تک کی وصیت کر سکتا ہے اپنے لیے، باقی 20 لاکھ بہرحال ورثہ کو دیا جائے گا. اب یہاں پاس جو دوسرا مسئلہ ہے آپ نے بیان کیا کہ قطع رحم کا، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے طرف سے صلہ رحم کو جاری رکھیے، سلام کریے، ملاقات کیجیے، ملیے، بھلے ہی وہ ملنے سے انکار کرتے رہیں، کیونکہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں. قطع رحم کرنے سے گھر میں فقر آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اکثر لوگ جو میں نے دیکھا ہے کہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں وہ قطع رحم کی وجہ سے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپس میں جڑے رہتے ہیں آپ ان کے بارے میں باہر کبھی نہیں سنیں گے کہ ان کے حالات خراب ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے جو حالات اگر بگڑتے بھی ہیں تو ہر آدمی ساتھ میں کھڑا رہتا ہے. لیکن آپ قطع رحم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تو آپ کس منہ سے جائیں گے اس سے کہنے کے لیے کہ ہماری مدد کر دو. تو قطع رحم کے سے بچتیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی طرف سے قطع رحم نہ ہونے دیجیے اور صلہ رحم کرتے رہیے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. بعد میں اگر کوئی خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے، کیا بال کو کالا کرنا صحیح نہیں ہے یا حرام ہے؟ یہاں کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ کالا بال، داڑھی یا سر کے بال کرنا ایک وقت کے بعد جب آدمی تھوڑا سا بزرگ ہو جائے تو اس کو ویسے ہی دکھنا چاہیے جیسا وہ ہے. کیا بال کالے کرنا صحیح نہیں ہے یا حرام ہے؟ جیسا ہو آپ مسئلہ بتائیے گا. شکریہ.
ہمارے یہاں بہترین مثال حضرت حبیب ابن مظاہر کی ہے. جی تو کیا وہ فقیہ جن کو امام نے کہا ہے جی وہ اس وقت کیا کر رہے تھے جب امام کا خط پہنچا ہے ان تک؟ گئے تھے خضاب خریدنے کے لیے. جی جی یہ غلط بات ہے. یہ وہی بات بتا رہا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو اسلام ہے جی اور جو وہ اسلام خود پیغمبر لے کے آئے ہیں وہ دونوں الگ الگ اسلام جی ہیں. ہمارے یہاں کے جو ہے وہ اپنے طرف سے سیلف انوویٹڈ اور جی نئی نئی ترکیبیں کچھ نیا ہونا چاہیے. جی پہلا ابتدائے اسلام میں تو یہاں تک تھا کہ خاص طور پہ حکم آیا تھا جی پیغمبر کی طرف سے کہ آپ جو ہمارے یہاں مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنی داڑھی کو برابر اس کو خضاب کرتے رہیں. بلکہ جنگ صفین کے وقت میں کسی نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا آپ نے اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا، جی جبکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آپ داڑھی کو خضاب کریے. تو مولا نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ پیغمبر نے اس دور میں کیوں کہا تھا. اس دور میں اس لیے کہا تھا کہ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ہر کچھ دن پہ جنگ ہوتی تھی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو وہاں ایسا محسوس نہ ہو کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ ضعیف ہیں. جی لہٰذا ان کو حکم خاص طور پہ دیا گیا کہ وہ داڑھی کو خضاب کر کے رکھیں. تو آج بھی الحمدللہ آپ جتنا زیادہ خضاب کریں گے یا جوان لگیں گے تو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.